مکمل ہو جائے پھر جو اس کے باقیات ہیں وہ 9 محرم ہم لے کے چلتے ہیں۔ تو اب عنوان ایک ایسی منزل پہ ہے کہ یہاں سے وسط کی جانب یعنی اس کو مکمل طور پر مجھے کھولنا ہے۔ دیکھیں کسی بھی عنوان میں جب بھی بات ہو رہی ہوتی ہے، مقرر خطیب ذاکر پڑھتا ہے تو اس کے 2 اینگل ہوتے ہیں۔ ایک کہ وہ تاریخ کے پس منظر میں وہ قرآن کی صورت میں ہو، احادیث فرامین کی صورت میں ہو، روایات کی صورت میں ہو، وہ تاریخ کو پس منظر کو آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ یوں ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، یہ کہا گیا تھا، یہ کیا گیا تھا، خیر و شر دونوں معاملات آپ کے سامنے رکھ کر پھر نتائج کی طرف چلتے ہیں۔ اور دوسرا اینگل یہ ہوتا ہے کہ یا تو مستقبل کو سامنے رکھا جاتا ہے ماضی دکھا کر، یا حال کو رکھا جاتا ہے۔ اس دوسرے اینگل میں دراصل مخاطب آپ ہوتے ہیں کہ پہلے جو سب کچھ بیان کیا جاتا ہے، یہ بات بہت میری آپ سے گزارش ہوگی کہ لازمی اس کو توجہ سے اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ مقصد جو میرا اس عنوان کو رکھنے کا مالک کے حضور سجدہ ابدیت تو ہے، لیکن آپ کے ساتھ جو گفتگو کا حصہ بن رہا ہوں وہ میں مقصد بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ مقصد ہے کہ جب پہلا حصہ مکمل کر لیا جاتا ہے تو اس دوسرے حصے میں جب آپ مخاطب ہوتے ہیں سب بتانے کے بعد یہ ہوا، تو نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ جو نتیجہ حاصل ہوا وہ آپ تک پہنچا یا نہیں، سمجھ میں آیا یا نہیں، اور اگر آ بھی گیا تو کیا وہ اندر اترا، کیا وہ اس قدر وصول کر لیا گیا کہ اب وہ زندگی پر امپلیمنٹ ہو۔ ہمارے ہاں 1400 سال سے یہ معاملہ، کیونکہ مجالس برس برس صدیوں سے جاری ہیں اور رہیں گی، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنا وعدہ بھولا نہیں کرتا۔ یہ تو اللہ اپنے حصے کا وعدہ پورا کر رہا ہے حسین سے کہ کائنات میں کہیں اگر اس میں اللہ کی تلاوت نہیں بھی ہو رہی یا حسین کی صدا وہاں بھی ہے۔ یہ تو اللہ کے حصے کا وعدہ ہے، کیونکہ حسین نے جو کیا وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، تو اب اللہ کو بھی وہ کر کے دکھانا ہے جو بس اللہ ہی کر سکتا ہے، تو وہی کر رہا ہے اللہ۔ ورنہ جس انداز میں 1400 سال مشیت کے ساتھ سلوک روا رہا، اس کا تو عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ جو قوموں کے ساتھ ہوا تو وہ مٹ گئی، ماضی میں تاریخ کا حصہ بھی نہیں رہے، نام بھی نہیں ہے ان کا۔ تو اب میرا مقصد جو ہے اس معاملے میں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میری دعا یہ ہوگی کہ مالک کم از کم اس حد تک اس میں خیر و برکت ہو، مجھے توفیق دے کہ میں وہ آپ تک پہنچا سکوں کہ جو کچھ کہہ دیا وہ صرف سنائی نہ دے، وہ کہیں اندر اتر جائے۔ اگر مالک کی عطا سے میرے ظاہری زبان سے مالک کے عطا کردہ لفظ آپ کے اندر گھر کر کے آپ کی زندگی کے کسی ایک عمل کو بھی مزید بہتر کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، تو میں کہتا ہوں میرا ہی نہیں، بانیان سے لے کر یہاں موجود ہر شخص کی جو محنت ہے وہ وصول ہو گئی۔ کل معاملہ یہی ہے کہ حسین کو ایک حسینی اور مل جائے۔ میں نے آغاز کر دیا جو میں نے پڑھا، حسین کو ایک حسینی اور مل جائے۔ اور حسینی کی قیمت کیا ہے اس کا اندازہ کون کرے گا؟ آپ کوئلے کے بازار میں ہیرا لے کے چلے جائیں اور کوئلے کے سب سے بڑے تاجر سے کہیں کہ بھیا اس کی قیمت کا ذرا ہمیں تھوڑا حساب کتاب بتا دو، اس کا کوئلے کا کام بھلے کروڑوں میں ہو، وہ آپ کو اس چھوٹے سے ہیرے کی قیمت نہیں بتا سکتا۔ اس کے لیے آپ کو صرافہ بازار ہی جانا پڑے گا، اس کے لیے جوہری کے پاس ہی جانا پڑے گا، جوہری بتائے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ حسینی کی قیمت کائنات میں حسین کے سوا اور کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔
حسین جانتا ہے ایک حسین کی قیمت ہے، حسین علی جانتا ہے ایک علی والے کی قیمت ہے، ایک علی والا کتنا سستے میں نہ بیچ دینا کہیں خود کو. یہ میرا جملہ ہے جو بنیاد ہے، خدا کی قسم اس پہ توجہ دینا. کچھ باتیں ہوتی خطابت کی، کچھ چیزیں ہیں ذاکری کی، ان میں خطابانہ رنگ ہے، ان میں ذاکری رموز ہوں گے، لیکن میں یہ کسی بھی زور کے بنا کہہ رہا ہوں. آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں، بھائی سمجھیں، دوست سمجھیں، نوکر قرار دیں، لیکن اس بات کو گھر کر لینا، سستے میں نہ بیچ دینا خود کو. بیچنا بھی ہے ہمیں خود کو، یہ بھی لازمی ہے، ہمیں بکنا ہے، ہم بکنے کے لیے کھڑے ہیں، لیکن یہ دھیان رکھنا کسی بخیل دروازے پہ نہ بکنا، سخی کے پاس بکنا. دروازہ دیکھ کے بیچنا خود کو، ہم نے بیچنا ہے خود کو، ہم بکنے کھڑے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہماری گردن خالی رہے. کچھ کہنے لگا ہوں میں خدا کا واسطہ. میں نے کہا تھا کل پرسوں، یہ اب 3 دن ہو گئے، اس تسلسل میں آج کی گفتگو لطف دے گی آپ کو. میرے ساتھ سفر کیجیے گا، مالک خیر فرمائے. وہی وارث، وہی ذاکر ہے، بندے کی کوئی کم، وہی ذاکر ہے، وہی ذکر ہے، وہی مذکور ہے، سب وہی ہے. میں تو بس فائدہ اٹھا رہے ہیں. سستے میں نہیں بیچنا، بیچنا بھی ہے، بخیل کے ہاں نہیں بیچنا، باطل کے ہاں نہیں بیچنا، حق کا دروازے پہ جانا، کسی کریم کو تلاش کرنا، سخی الاسخیاء کے پاس جانا، کسی ایسے کے پاس جانا کہ جو دینے کے بعد سوالی کو سخی کر دے. آپ سلامت رہو. میں نے یکم محرم میں بات کی تھی اور بابا کے دہل کی تھی، ممبر سے کی تھی. میرا مالک ہی اس کی لاج رکھنے والا ہے، بشر کی کیا حیثیت ہوتی کہ آپ مجھے اختیار حسین دکھاؤ جو آپ سمجھتے ہو، میں وہ حسین کے نوکروں میں دکھاؤں گا. آپ حسین کو سخی کہتے ہیں؟ آپ حسین کو سخی کہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اچھا لفظ ہے، بسم اللہ. آپ کے عقیدے، آپ کے جذبات کو سلام ہے، لیکن حسین سخی ہے نہیں. حسین سخی الاسخیاء، حسین سخی بناتا ہے. حسین وہ ہے جس کے در پہ آ کے جو جھولی پھیلائے، واپسی پہ وہ دوسروں سے کہتا ہے مانگو میں تمہیں دوں. خدا کی قسم، آپ حسین کی عزت کی قسم ایسا ہی ہے. آپ آباد رہے. بے شک سخی گر ہے حسین، سخی بناتا ہے. سخیوں کا سخی، سخی الاسخیاء کا مطلب سخیوں کا سخی جو سخی بنائے. حسین کے در پہ جا کے مانگو، حسین دے. مسئلہ یہ میں نے کہا سستے میں نہ بیچنا. ہمارا معاملہ یہ زندگی کی دعا ہوتی ہے، مولا کربلا. اور کربلا پہنچ کے جب حسین کی گالی آتی ہے، مولا گڈی، مولا گھر، مولا بنگلس. اسے کہہ رہا ہوں سستے میں نہ بیچنا. معذرت سے میں نے کہا تھا نوکر سمجھ لینا، لیکن ہاتھ جوڑ کے میں تمہیں بیان کر رہا ہوں. ہمارے ہاں یہی معاملہ آتا ہے. میں کئی آپ ہی میں باپ بیٹھے ہیں، آغا صاحب بیٹھے ہیں، کئی لوگ بیٹھے ہیں، وہ شیخ صاحب بیٹھے ہیں. عرض الہی پہ ہم ایک ساتھ سجدہ ریز رہے کربلا میں. میں تو چشمدید گواہ ہوں، میری سماعتیں. خدا کی قسم وہاں جا کر حسین کو کیا روئیں، حسینیوں پہ رونا نہیں ختم ہوتا. کہاں جا کر کیا مانگ رہے ہیں. کیسا لگے گا اگر پرائم منسٹر آف پاکستان سے آپ کی ملاقات ہو اور آپ جیب سے اپنے گھر کے بجلی کا بل نکال کے کہیں سرکار 2 قسطیں تو کر دیں. ہے وہ بھی سرکار، کام بھی یہ بھی سرکاری ہے، غلط نہیں کہا آپ نے، لیکن خدا کی قسم تمسخر اڑے گا آپ کا. حسین کے پاس جا کر یہ مانگنا ایسا ہی تمسخر ہے. حسین کے پاس جا کر سب سے چھوٹا سوال بتاؤ، حسین کے پاس جا کر سب سے چھوٹا سوال ہے حسین اللہ دے دے. مولا آباد رکھے.
مالک یہ عقیدت پروان چڑھانے والی ماں کی جوتیوں کو سلام ہے میرا. آپ آباد رہیں, آپ کو حسین عطا ہو, آپ سلامت رہیں. حسین سے مانگو تو اللہ مانگو. حسین جب حسین بن کے دینے پہ آئے تو حسین کی پہلی عطا کو اللہ کہتے ہیں. زمانہ کیا جانے لا الہ الا اللہ کیا ہے, زمانہ کیا جانے. یہ حسین ہے جو تعارف کرواتا ہے. میں نے بار بار کہا, میں تب سے کہہ رہا ہوں جب فقط حسین کے روزے پر موجود تھا. اب تو پتہ نہیں, کیونکہ آوازیں رکتی نہیں ہیں, باز گشت میں گھومتی ہیں. اب تو کئی روزوں پہ لگ گیا. جس کا گھر ہو تختی اسی کے نام کی ہوتی ہے. گنبد حسین پہ اللہ میں نے نہیں لکھا. یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے, اٹھا کے آپ نہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے, بادشاہ آپ کی زندگی کرے. میں نے تھوڑی نہ لکھا ہے گنبد حسین پہ, اللہ لکھا ہے بھائی. جس کا گھر ہے, جس کی ملکیت ہے, مالک اپنے نام کی تختی گاڑتا ہے وہاں. گنبد حسین پہ لکھا ہوا اللہ اس بات کی دلیل ہے کہ ساری دنیا گھوم کر اور 7 دفعہ کعبے کا چکر لگا کر بھی تمہیں اگر لگے کہ اللہ نہیں ملا, حسین کے پاس آ جا. آپ ملے گا یہاں. آپ سلامت رہیں. جی ہاں, مولا آپ کی زندگی کرے کہ حسین ہے, حسین ہے. اور آپ یقین دیکھیے, دعا کے مجرب ہونے یعنی مستجاب ہونے یعنی قبول ہونے کی دلیل اگر علماء نے, بزرگوں نے, علماء مقدمین اولین نے اگر کوئی بتائی ہے تو وہ یہ کہ جتنا قرب الہی ہوگا اتنی دعا مستجاب ہے. یعنی جتنا قرب الہی ہے, آپ سمجھیں دعا آپ کی اتنی قبول ہے. اب جو جتنے قرب الہی میں ہے اس کی دعا اتنی ہی قبول ہے. اب میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں, آپ میں سے جو پہنچ گیا خدا کی قسم اس کو, اس کے ماں باپ کو میری سلام ہے. اور جو نہیں بھی پہنچا زیادہ چھوڑنے والا تو نہیں. اللہ کی اندیت کی انتہا کو حسین کہتے ہیں. کیا سمجھے کوئی؟ میں چلے سلامت رہو بیٹا, آباد رہو آپ. میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. میرے جو جوان, جو بچے مجھے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ مزید وضاحت طلب ہے تو میں بتا دوں. چلو میں کیا بتاؤں, میری کیا حیثیت ہوگا. ایسا کرتے ہیں, وقت کے حسین سے پوچھ لیتے ہیں. میں تو کیا بتائیں, اپنی اپنی ہانک کے چلے جائیں گے. وقت کے حسین سے پوچھتے ہیں. یہ جو میں نے جملہ کہہ دیا, بادشاہوں کی فرامین کی روشنی میں اندیت الہی, یہی تو حسین کا نام ہے نا. حسین ہی تو اندیت الہی ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ میں ہر سال کہتا ہوں, کئی سالوں سے کہتا ہوں. اور جب سے زیارت ناحیہ پہ اشرا پڑا, میں نے اسرار زیارت ناحیہ, کچھ گواہ موجود ہیں یہاں, شیخ مجاہد صاحب, شیخ ابوذر صاحب, اور بھی کئی گواہ تقریب, بہت سے لوگ بیٹھے ہیں. تب سے تو ہر سال کہہ رہا ہوں, مگر 7 سال ہو گئے. زیارت ناحیہ پڑھا کرو, محرم میں پڑھ لیا کرو. ویسے تو پڑھا کرو محرم, ہاں, اور ترجمہ بھی پڑھا کرو, عربی بالکل ضروری, لیکن یہ کہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے کہاں کیا جاتا ہے. صرف مسائل نہیں ہیں, ایسے ایسے فضائل ہیں. اشرا فضائل پہ ہی پڑھا ہے نا میں نے. اس زیارت کے جو فضائل ہیں اس میں پنہا, اسی میں ایک جگہ مولا کہہ رہے ہیں, توجہ, اسی میں کہہ رہے ہیں, سلام ہو اس حسین پر جس کے گنبد کے نیچے دعائیں قبول ہو جاتی ہے. دیکھو جنہوں نے پڑھا, جن کے ذہن میں فوراً تائید آئی ہے, جس کے گنبد کے نیچے دعا. آپ نے دعا مانگی, میں کہتا ہوں ہاں الہی آمین. میں نے دعا مانگی, آپ کہتے ہیں الہی آمین. یہ ہم خود دعا کر رہے ہیں. دعا ہوتی ہے, آمین کا مطلب کیا ہے؟ قبول. کچھ لوگ کہتے ہیں آمین آمین, نا,
آپ اور میں آمین نہیں کہہ سکتے. آمین کا اختیار صرف حسین کا ہے. اب میں کیا بتاؤں بات پھر کہیں. آمین کا اختیار صرف حسین کا ہے. آپ میں آمین نہیں کہہ سکتے. یہ میں آپ کو سمجھیے، میں آپ کو نصیحتاً کہہ رہا ہوں. اس کو بھلے میری طرف سے آپ سمجھ لیجئے کہ میں آپ کو زور دے کے کہہ رہا ہوں. آمین نہیں کہنا. مخلوق آمین نہیں کہتی. غازی کی غازی جانے، یہ تو میں نے پڑھنا نہیں تھا جو غازی نے ابھی اشارہ کیا تھا یہ پڑھ. ایمان سے میں تو کہیں اور جا رہا تھا. چلو اب پھر سننا. آمین مخلوق نہیں کہتی، مخلوق الہی کو کہتی ہے. آمین کا مطلب قبول. قبول ہو، قبول ہو، قبول ہو. آمین. آمین ہے کون؟ آپ کہیں گے الہی آمین. الہی تو قبول کر. اور جو الہی ہوگا وہ کیا کہے گا؟ قبول کیا، قبول ہوا، تو وہی تو آمین ہوتی ہے. مخلوق آمین نہیں کہتے. جو الہی ہونا وہ کہتا ہے آمین. پھر کہوں گا میں، مجھے یاد ہے، پھر کہوں گا جو میں نے حوالہ دے کے کہا تھا. یہاں کی بات نہیں ہے. جاؤ تمہیں علی نجف لے کے جائے، تم عرش اولا کی زیارت کرو، نجف کی گلیوں میں سجدہ کرو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ عرش کس کا نام ہے. جب جہاں وہاں پہ بسے ہوئے کعبہ قوسین تک پہنچو جسے ذریعہ علی کہا جاتا ہے، تو جب بیت المعمور کے سامنے جھولی پھیلاؤ جو قبر علی ہے نا، تو جب نجف میں قبر علی کے سامنے جھولی پھیلاؤ گے، وہاں سے مڑو گے، پاک ہوگا، اس میں مفاتیح الجنان ہوگی، اس میں علی کی زیارات پڑھ لینا. کیا لکھا؟ السلام علیکہ یا آمین اللہ. علی بادشاہ کا لقب ہے. مولا سے لگے کرے آپ. علی بادشاہ کا لقب ہے یا آمین. اے اللہ کی آمین. امین اور ہے، آمین اور ہے. اکثر لوگ امین کو آمین، آمین کو امین. بادشاہ مالک محمد فریاد صادق آپ امین، یہ آمین ہے، وہ امین ہے. مالک محمد وہ امین ہے اللہ کا. امین کسے کہتے ہیں؟ امانت رکھنے والا. مالک محمد امین ہے اللہ کا. جملہ کہہ دوں مالک محمد پہ جملہ کہہ دوں. کم موقع آتا ہے، دیکھو اس بادشاہ پہ بڑا کم موقع آتا ہے جملہ کہنے. مالک محمد امین ہے. امین کہتے ہیں جس کے پاس امانت ہو. جو اللہ کو امانتاً رکھ لے اسے محمد کہتے ہیں. محمد کے پاس اللہ امانتاً ہے. کس کی امانت تھا؟ حسین کی. حسین لے گیا، اب جسے اللہ چاہیے حسین. حسین من دیوانہ. وہ امین ہے، وہ امین ہے اللہ کا. مالک علی آمین. یہ آمین، آمین مخلوق نہیں کہتی. میں نے کہا نا غازی بادشاہ نے جو اشارہ کر دیا، میں ابھی خود قلب مضبوط کر رہا ہوں وہ میں کہہ سکوں، اور بڑا ہی بس کہہ کے گزر جاؤں گا، رکوں گا نہیں. آپ یقین مانیے. بس آپ یوں سمجھ لیجئے ایسے ہی کوئی پیاز کے چھلک کے جیسا باریک سا کوئی پردہ ہے اگر ہوگا، بس اس کے آر پار تو تم سبھی دیکھ ہی لو گے. آمین مخلوق نہیں کہتے، الہی آمین. یہ بھی محرم کے آغاز سے چند دن پہلے ایک دن آپ نے خوشی منائی، اچھے کپڑے بھی پہنے، خوشبو بھی لگائی، پکوان بھی بنائے. دو عیدیں اکٹھی آتی ہیں، پہلی ہے غدیر، دوسری ہے مباہلہ. مباہلے کا موقع تھا جب اللہ نے کہا صادقین آئیں گے. اللہ نے کہا دھیان رکھنا، چھوٹی موٹی نہیں، میری لعنت چلی ہے.
لعن اللہ علی القاذبین، اللہ کی آ جاؤ وہی. اب مجھے اس آیت پر مباحلہ تو پڑھنا نہیں ہے. وہ اپنا منفوس نشان اب لے آؤ اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی لاتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اچھا لو بھائی، ابھی جتنے لوگوں نے کہا ہے نا اللہ کہہ رہا ہے، باقی سب گواہ ہو جائیں، میں نے نہیں کہا، ان سے پوچھ کے کہہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تم اپنے جیسا لاؤ، ہم اپنے جیسا. ٹائٹ کرو، میں نے پہلے کہا تھا ٹائٹ. تم اپنے جیسا اس کو بھیا یہ دوبارہ نہ ہو. اسٹینڈ بدل دو، اگر نہیں نیا اسٹینڈ لے کے آؤ. کر دوران مجلس جہاں اور چیزیں سیکھی ہیں نا میں نے قبلہ سے، وہاں یہ بھی سیکھی ہے. جو ڈاکٹر صاحب کو سن چکے ہیں وہ انصاف سے گواہی دیں. ڈاکٹر صاحب ہوتے یہ مائک اسٹینڈ سمیت اس تک پہنچ چکا ہوتا. چلیے تم اب اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن بتا رہے ہیں، اللہ نے کہا تم لاؤ، عورتیں لاؤ، اپنے بیٹے لاؤ، اپنے جیسا لاؤ. وہ تو لے آئے اپنی عورتیں، اپنے بیٹے، اپنے جیسا. اللہ کی تو نہ عورت ہے نہ بیٹے. اب کیا کریں؟ لوگ کہتے ہیں بدعت ہوتی ہے، نہیں مدد مانگنی چاہیے کسی سے بھی اللہ کے سوا. تو مجھے ایک بات بتا دو، یا تو اللہ کا بیٹا دکھا کے تو بھی عیسائی ہو جا، ورنہ مان اللہ نے علی سے مدد نہیں کی، اپنے بیٹے کو دیکھا ذرا. آپ سلامت رہیے، مولا آپ کو آباد رکھے. قبلہ ماننا پڑے گا، وہاں پہ کفر ہے، ورنہ اللہ کا بیٹا تو ہو نہیں سکتا. تو پھر اللہ نے جب اللہ کی بات نہیں بدلا کرتی، اللہ کا قانون نہیں بدلتا. اللہ نے جب کہہ دیا بیٹے، اب پتا 3 دنوں سے تو ہٹ نہیں رہے تھے، نجرانی کھڑے پڑے. بادشاہ مالک رسول اللہ جا کے سمجھا رہے کیا دلیل ہے تمہاری عیسیٰ اللہ کا بیٹا؟ کہا اس کا باپ نہیں ہے. چلو بھلا بتاؤ کیسی دلیل لے آئے ہیں؟ باپ نہیں ہے. اگر یہی دلیل ہے تو عیسیٰ سے زیادہ حق تو آدم کا ہے، نہ باپ نہ ماں. ان کی دلیل انہی کے منہ پہ پلٹ دی. کیا تم مزید بکواس کرو؟ نہیں ایسی بات ہے. پھر بھی بازی نہیں آ رہے. رسول کو جو اللہ کو غیث و غضب نہ آئے، ایسا جلال آیا. اللہ نے جلال میں کہہ دیا جاؤ اپنے جیسا لاؤ، عورتیں لاؤ، بیٹے لاؤ. کہہ تو دیا، کہہ تو دیا. اب کیا کریں؟ اب بیٹے تو اب بات تو پلٹ نہیں سکتی، آیت تو آ گئی. خیالی خجی اللہ خیالی یہ بات ہے. یا علی کہاں شب معراج، شب ہجرت، یا علی شبوں میں تو بڑی مدد ہو گئی، آج دن دہاڑے بھی کر دے. بیٹے چاہیے. پھر علی نے دیے بیٹے. علی کے بیٹوں کو اللہ کہہ رہا اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، اپنے بیٹے لاؤ. اب چارہ کوئی نہیں ہے زمانے کے پاس، 2 میں سے ایک مان لو. یا یہاں بیٹے علی کے اللہ اپنے کہہ رہا ہے، یا یہاں پر علی کی اللہ کی جگہ علی کو کہہ رہا ہے اپنے. اور آگے اپنے جیسا. انفسکم ابنا انسان انفسکم جیسا تو میں اور تو نے کہہ دیا نا آسانی کے لیے. نفس صحیح کہہ رہا ہوں. علی بھائی بیٹھے، کمال عالم میں عربی سے اردو سے اچھی بول رہے تھے. نفس انفسکم
نفس. تم اپنا نفس لاؤ، ہم اپنا نفس لاتے ہیں. تم اپنا نفس لاؤ، ہم اپنا نفس لاؤ. ایک بات تو بتاؤ، بندہ مرتا ہے کہ نفس مرتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ نفس. اور بندہ تو زندہ ہی نہیں تھا جی کبھی، اس بدن میں کہاں زندگی تھی؟ یہ تو بے جان بدن ہے. نفس مرا، یہ مٹی مٹی میں مٹی ہو گئی. نفس مر گیا، روح جہاں تھی امر ربی ہے اس میں وہ وہیں چلی گئی جہاں آئی تھی. مرا تو نفس ہے نا. بہت توجہ، مرا تو نفس ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ. میں اللہ معاف کرے، صرف تمثیلاً پوچھ رہا ہوں، جو شے اللہ کی ہو وہ مرتی ہے کیا؟ اللہ تو نہیں نا. نہیں، اللہ کا کلام نہیں مرتا. جو شے اللہ کی ہو اسے کیسی موت؟ اللہ کی شے تو موت نہیں ہے نا. تو پھر اللہ کے نفس کو بھی موت نہیں ہے نا. 21 رمضان کو علی شہید ہوئے ہیں، اللہ کا نفس مرا نہیں ہے. میں کچھ کہہ گیا ہوں، سوچ رہے ہو بھی؟ اللہ کا نفس مرتا نہیں ہے. علی نفس اللہ ہے، حسین نفس اللہ ہے. زمانہ روکے نا خدا کی قسم. میں بڑا پیغام دے رہا ہوں. سارا سال ہر مسلک اپنی اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہے جون کا چوک، جون سی شاہراہ، جون سی گلی بند کر کے کیا ہو رہا ہے، محفل ہو رہی ہے. سو بسم اللہ. شیعہ خود وہاں آگے بڑھ کے جو بن پاتا ہے کر دیتے. ہم نے کبھی چیلنج کر کے نصف صدی سے بڑی تاریخ ہے اس ممبر کی، زیدی بھی بھلے کوئی اوقات نہیں، حسینیہ زنویہ کے ممبر سے زیدی کر پورے پاکستان میں سے کسی تھانے سے کوئی ایک کمپلین، کوئی شکایت نہ ہو جو کسی شیعہ نے جا کے درج کرائی ہو. میرے محلے کی فلاں گلی کو کسی اہل سنت بھائی نے محفل کے لیے بند کر دیا، مجھے اعتراض ہو رہا ہے، کمپلین درج کیجیے. کرایا کبھی کسی نے؟ میں نے چیلنج کیا، اگر ہے تو کل لاؤ میرے سامنے، کرو جھوٹا. ورنہ میں دکھاؤں حسین کی کتنی مجلسوں پہ شکایتیں دردناک FIRیں کٹی ہیں کہ نہیں ہو سکتی. خدا کا واسطہ ہے، حسین حسین کو مت روکو. ہم 10 محرم کو حسین کی شہادت بنا کر بڑی غنیمت جانتے ہیں. اگر 10 محرم ہم حسین کی شہادت نہ منائے تو نفس اللہ تو کبھی مرتا ہی نہیں ہے. مہنگا پڑ جائے گا سونا آپ کو کرنے کو مجلس ہے. جیتے رہو بیٹا، سلامت رہو. 21 رمضان نکلنے کو جلوس، اٹھانے کو تعزیہ. ہم کہہ رہے ہیں علی کی شہادت ہے، حسین کی شہادت ہے، خود ہی کو پیٹ رہے ہیں نا. کمال اختیار ہے تیرا حسین، یہ فقط حسین تیرا ہی اختیار ہے. تیرے صفات کوئی کر ہی نہیں سکتا. سمتیں بدلنے پر فقط تو قادر ہے. میں نے تو اپنے سینے پہ مارا تھا، یہ ماتم کا تماچا منکر کے منہ پہ بتا. اللہ جانے اس کے منہ پہ کیوں پڑتا ہے. خود کو پیٹ رہے ہیں، پیٹنے دو. تم نے تو 1400 سال سے پیٹ پیٹ کے دیکھ لیا، ہم نہیں پٹے. کوئی ادب سے بھی تو خدا کا واسطہ، اس پیٹنے اور پٹنے میں کچھ تو فرق سمجھو. 1400 سال سے پیٹ پیٹ کے دیکھ لیا، ہم نہیں پٹے. اب خود کو پیٹ رہے ہیں تو پیٹنے دو، تم سے نہ پیٹے جائیں گے ہم. تم سے نہ پیٹے جائیں گے ہم صرف خود کو خود ہی پیٹ سکتے ہیں، نہ پیٹے جائیں گے. علی بھائی سچ ہے، تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے. ہم نے حسین سے اور کچھ لیا ہو یا نہیں لیا، نہ کہنا حسین سے خوب سیکھا ہے. نہیں کہہ دیا تو نہیں، ہاں کہہ دیا تو ہاں. اب جب ٹھان لی ہے ماتم کریں گے تو جو مرضی کر لو.
کر لو جو ماتم تو ہوگا، مجلس تو ہوگی، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہم نہیں ہوں گے، چھوڑو پڑے، ہم تھے ہی کب، ہم تھے ہی کب۔ ہم کب تھے بھائی، ہم تھے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، اب جب ٹھان لی ہے تو ٹھان لیا، ایسا کیا کہا، جیسا نفس۔ ایک جملے پہ بات ہے، میں نے کہا تھا نا مالک میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، میں تو کہیں جا رہا تھا، غازی بادشاہ نے پتہ نہیں کیا اشارہ کیا، تم اپنے جیسا، ہم اپنے جیسا، ظاہری طور پر رسول کہہ رہے تھے تو لوگوں نے یہ رسول اپنی نساء، اپنی مسکرات دی ہو۔ میں نے کافی ڈھونڈا ہے، مباہلے میں ایک ہی بیٹی نظر آئی مجھے، نہیں میں نے نیاز سے ملنے والے پیسوں کو بڑی کنجوسی سے خرچ کرتا ہوں، میں نے اہل سنت کی کتابیں بھی خریدی، میں نے کہا دیکھوں شاید یہاں پہ لکھا ہو، مباہلے میں بیٹی وہاں بھی ایک تھی، باقی تین پتہ نہیں کیوں نہیں آئی۔ اللہ کہہ رہا ہے لاؤ، تو پھر لانا تو یا رسول پہ بھی واجب ہو گیا، جب اللہ کہہ رہا لاؤ تو یہ باقی جو تین نہیں آئی نا، جو اللہ کے کہنے پہ نہیں آئی تو پھر چھوڑو۔ مولا سلامت۔ ارے کاہے کے مباہلے مجادلے آپ کیے جا رہے ہیں، مناظر ہے، یہ ایک بیٹی تھی، چھوڑیے، میرے آپ کے کہنے سے اللہ نے کہا تھا آئیے، تب اللہ نے کہا ہے اور عورتیں آئیں تو پھر آئیں، تو جو نہیں آئیں ہم بس، جو آئی ہیں ہم بس ان کے آگے، ہم سے بڑا اللہ پرست کون ہوگا؟ زمانہ باتیں کرتا، اللہ کے کہنے پہ آ گئے، الہی سمجھ گئے تم تو بہت کچھ سمجھ گئے۔ ہائے اب میں کیا بتاؤں آپ کو، پتہ ہے گھر سے جب داخلہ بڑے لوگ منتظر تھے، پہلی رات تھی جب مدینے میں بھی شب بیداری ہوئی، ہر کوئی سوچ رہا تھا صبح نفس کی جگہ میں جاؤں گا، اب مجھ سے تو بڑا پیار ہے نا رسول اللہ، تو میں بیٹا بن کے جاؤں گا۔ کہا حسن حسین، وہ تو نواسے ہیں نا، بیٹوں کو بلایا ہے، مجھ سے زیادہ تو بڑا، سب یہی سوچ رہے ہیں، کچھ خواتین بھی سوچ رہی تھی، کمپلیٹ شب بیداری ہو رہی تھی، دعائیں بھی ہوئی، یا اللہ میں وہاں میں ہوتی رہی، صبح قطار در قطار کھڑے تھے محلہ بنو ہاشم کے باہر کہ کائنات میں پہلا حسینی جلوس برآمد ہوا۔ کیونکہ سب سے آگے تو خود حسین ہی تھا نا، رسول کی آغوش میں ہے حسین، تو جسے آپ آغوش میں اٹھائیں وہ آپ سے بھی آگے ہے، سب سے آگے تو حسین ہے، رسول ہے، انگلی تھامی ہوئی ہے حسن نے، اور پیچھے پیچھے ہے اللہ کا حجاب جی، اور ان کے پیچھے ہے نفس الہ، نفس مولا علی۔ اب جب سب نے دیکھا نا رسول حسن حسین، کونیاں چلنی شروع ہوئی، کہا میں نہیں کہہ رہا تھا حسن حسین، کہ تو نواسے کہہ رہا تھا، کہا میں بھول گیا تھا، دراصل رسول نہیں اللہ کہہ رہا۔ اب پتہ نہیں اللہ نے راتوں رات علی کے ساتھ کوئی راز و نیاز کی، تو علی بھی آ گئے، حسن بس چپ کے بیٹھے رہو، اب چپ رہو،
کاش ابنانا ونسانا وانفسکم اس پر توجہ دیتے، تھوڑی سی آگے بھی دیتے نا. اللہ نے کہا لعن اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت کرنی. جس نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا وہ آ نہیں سکتا تھا. بات کہاں کہ بڑی توجہ ہوا جب قافلہ روانہ ہوا ہے نا یہ محلہ بنو ہاشم سے اور میدان کی طرف کھلے میں جہاں سب کو، وہاں نجرانیوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے. انہوں نے ایک بندے کو چڑھایا ہوا تھا درخت پہ کھجور سے، کہا چڑھ جا اور ہمیں دیکھ کے بتانا محمد کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لا ہے. وہ اترا نہیں، گرا درخت سے. کہا کتنے لوگوں کو کیا مطلب؟ محمد ہیں، 2 بچے ہیں، پیچھے علی ہیں، اور ان دونوں کے بیچ ایک حجاب ہے جو دکھتا نہیں ہے. جب کھانا دکھتا نہیں ہے، جب کھانا دکھتا نہیں ہے، دکھتا نہیں، کب پرے ہٹ جا، پرے ہٹ جا. ان کا جو سربراہ تھا، کافی سربراہ تھے، اس میں سے حارث جو تھا، کب پرے ہٹ جا ہٹ. اب یہ خود چڑھا اور اوپر چڑھ کے جب اس نے دیکھا نا واقعی نہیں دکھتا، یہ بھی نہیں اترا، یہ بھی گرا. اس نے باقی عالموں کو کہا آدم کے صحیفے سے لے کر عیسیٰ کی کتاب تک جتنی نشانیاں ہیں تم نے سب کو جھٹلایا. اب دیکھو جو حجاب دکھتا نہیں ہے اس کی نشانیاں ہر کتاب میں دکھ رہی ہے. نکلو، اگر اس نے کہہ دیا پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا. نکلو، قیامت تک لعنت تمہارے گلے کا طوق بن جائے گی. یہاں نہ کرنا، بعد میں جو ہوا وہ تم جانتے ہو. بتا چلتے ہوئے رسول اللہ دعا کر رہے، اللہ مباہلہ بڑی تک، اللہ اللہ دیکھ تیرے کہنے پر میں اپنا خود اثاثہ دیا. خود تو نے کہا بیٹے میں لے آیا، نساء میں لے آیا، نفس میں دیکھ کل لے آیا. یہی دعا ایسے حسنین قریبین بارلا یہی ہے جو کچھ ہے تیرا. یہی علی بادشاہ بھی خیر ہے، یہی ہے جو کچھ ہے، یہی تو ہے وہ کنز مخفی. یہی ہے سب، بس تو اپنا کرم کر، انہیں فتح عطا کر. انہیں فتح، انہیں خود کوئی کہہ رہے ہیں انہیں فتح عطا کر. آپ دعا مانگیں گے، میں نے کہا الہی آمین، میں نے مانگی، آپ نے کہا الہی آمین، الہی آمین ہی کہنا. رسول نے کہا انہیں فتح عطا کر، حسنین نے کہا انہیں فتح عطا کر، علی نے کہا انہیں فتح عطا کر، سیدنا نبی سخت کا آمین. مولا اپنی زندگی کرے. اب پتہ چلا آمین اور الہی آمین کا فرق. مخلوق آمین نہیں کہتی، الہی آمین کہتی ہے. جو آمین آمین اللہ، جو آمین امین اللہ، کون؟ مالک بہو. اور امین اللہ مولا. جو امین اللہ یعنی جو اللہ کا امین ہے، امین اللہ جس کے آنے پہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے وہی آمین کہہ سکتی ہے. اور آمین اللہ جس کے پاس اپنی امانت رکھوائے. اور امین اللہ، میں دیکھو رک رک کے کہہ رہا ہوں، تم اس میں کنفیوز نہ ہو جاؤ، جس کے آنے پر
جس کے آنے پر امین، امانت والا، جس کے آنے پر امین اللہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اور جس کے پاس امین اللہ کے ہوتے ہوئے جس کے پاس آمین اللہ اپنی امانت رکھوائے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ اب پوچھو وہ کیا؟ اللہ کا لوہا ہے نا۔ سورہ حدید قرآن میں ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا، تو کون سا آیا آسمان سے لوہا؟ آسمان سے لوہا، کتنا لوہا نازل ہوا آسمان سے؟ کتنے آج تک کتنے ٹن لوہا آسمان سے نازل ہوا؟ یہ کچھ نصاب کا سوال ہے کیا؟ نہیں۔ یہ جو مغل کے گاگر اور ٹی آئرن بنتے ہیں نا، یہ تیرا میرا لوہا ہے۔ اللہ کا ایک ہی لوہا ہے، اسے ذوالفقار کہتے ہیں۔ ذوالفقار اللہ کا لوہا ہے، اللہ کا لوہا۔ علی کے پاس آیا اور علی نے رکھوایا کہاں اللہ کا لوہا؟ مخدومہ پاک بی بی جناب سیدہ کے پاس ذوالفقار آئی مولا علی کے لیے تھی، مولا لکھواتے بی بی کے پاس تھے۔ کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، سن لینا، بی بی کے پاس رکھواتے تھے، جنگ کے دوران آئی علی بادشاہ نے علی مالک مطلب آئی مولا علی، وہ آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں آپ کا حق ہے، ہوں آپ علی والے، علی بادشاہ کے لیے ذوالفقار آئی، تو علی مالک کے لیے کون سی بڑی بات؟ جیسے باقی تلواروں سے لڑے تو ذوالفقار آئی کا بسم اللہ بولنا شروع کر دی۔ ذوالفقار کی شان ہے علی کی وجہ سے، علی کی نہیں ہے ذوالفقار کی وجہ سے۔ علی قوت پروردگار ذوالفقار کے بعد نہیں ہے۔ قلعہ اجدر جھولے میں ذوالفقار سے نہیں چیرا تھا، لڑے۔ تلواریں دیکھی نا آپ نے ایسے، ذوالفقار کی بھی تصویر دیکھی آپ نے ایسے، دو اس کے نوکے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں دو نوکے ہیں، یہ نوک نہیں ہے، یہ ذوالفقار کی زبان ہے، وہ باتیں کرتی تھی۔ باتیں کرتے ہیں، آپ شیعہ لوگ بھی کچھ بھی کہتے ہیں۔ اچھا درخت میں سے آواز آتی تھی موسیٰ کو؟ لکڑی کا درخت ہے، آواز آ سکتی ہے۔ یہ دیوار میں سے موسیٰ دیوار میں سے آواز آتی، موسیٰ انی اللہ میں تیرا اللہ، درخت سے آواز ہے۔ اگر درخت میں سے اور دیوار سے آواز آتی ہے، وہ موسیٰ سے باتیں کرتا اور موسیٰ کلیم اللہ ہو گیا، تو ذوالفقار نہیں باتیں کر سکتا۔ وہاں تو اللہ چاہتا تھا، توجہ جملہ ہے بالکل، میں اختتام کی جانب اور بتاؤں گا کہ میں نے یہ کیوں پڑھا جب اختتام شروع ہوگا، کسی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، ایسے ہی نہیں، بڑی توجہ۔ وہ تو اللہ چاہتا تھا موسیٰ سے بات ہو، تو اللہ کی حیبت سے درخت اور دیوار سے آواز آتی تھی۔ یا سیدہ چاہتی ہے ذوالفقار بولے، مجال ہے اس کی کیسے نہ بولے، بولتی تھی، زبان تھی ذوالفقار کی، اللہ کا لوہا تھا نا، آسمان سے نازل ہوا۔ اچھا ایسے بات کافی تو کہہ رہا ہوں، وقت کامل ہو گیا، لیکن یہ سن لو، اگر میں کہوں آسمان سے ذوالفقار کی ولادت ہو گئی، پیدائش ہو گئی، کیا کہنے ہیں؟ کچھ تو ادب کیجیے، آپ کو ہم نے کس مقدس جگہ پر بٹھایا ہے، ہمیں خود نہیں پتا علی بادشاہ مالک حسین کے، پھر بھی آپ کو بیٹھ کے یہاں تک کہ ہم سنتے ہیں، اتنا برداشت کرتے ہیں، آپ کیسی بے تکی بات کریں، کچھ تو ادب لحاظ کریں۔ آسمان سے جو شے آئے، جو اللہ کی طرف سے آئے، کو نازل کہتے ہیں۔ آیت نازل ہوئی، جبرائیل نازل ہوئے، ذوالفقار نازل ہوئی۔ اچھا جس کے لیے ذوالفقار آئی وہ نازل ہوئی اور علی کی اپنی ولادت ہوئی۔ ایسے ہی ادب پورا کرو گے تو مرضی ہے تمہاری، ایسے اردو ادب تو پورا ہو سکتا ہے،
اہل بیت کا ادب پورا نہیں ہو سکتا. چلو یوں بھی صحیح. بولتی تھی ذوالفقار, باتیں کرتی تھی اللہ کا بہت. کیا باتیں کرتی تھی؟ جب بادشاہ جنگ سے, اب یہاں سے سننا بس, یہ 2 منٹ کی بات ہے, پتہ چل جائے گا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. کیا باتیں کرتے تھے علی بادشاہ جب لڑ کے جنگ سے واپس آتے تھے نا, صرف جنگ میں لے کے جاتے تھے ذوالفقار. عرب میں باقی سب لوگ تلوار حمائل کی ہے اور چل رہے, علی مانی نہ, صرف جنگ میں. ورنہ علی نے تلوار بی بی کو دے دی. بی بی تلوار لے کر ذوالفقار کو اپنی آغوش میں رکھتی تھی اور کہتی تھی چل سنا نا علی کیسے لڑے. ہائے 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 ہائے, خدا کی قسم اگر مجھ جیسا یہ 2 ٹکے کا کوئی شخص پڑھتا ہو تم کیسے نماز سے سنتے ہو. سامے بن رہی ہیں وہ جو آمین کا حق رکھتی ہے, جس کا اختیار ہے آمین, وہ سامع ہے حسین کی ماں. اور ذوالفقار بولتی چل سنا نا, ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والی بی بی تیرے میرے لیے پوچھتی تھی. وہ بی بی جس سے پوچھ کر علی جاتے تھے, جاؤں چلے آپ جس طرح بھی سمجھے خوب سمجھے, جو اس کو ولایت اور عصمت کے ادب میں سمجھے وہ بھی سبحان اللہ, ورنہ شادی شدہ لوگ تو خوب سمجھے. علی بادشاہ پوچھ کے جاتے تھے جاؤں, بی بی نے کہہ دیا نا کچھ دیر ٹھہریے, تو پھر ٹھہرے ہیں علی, بھلے جہاد پہ جا رہے تھے, ہاں ٹھیک ہے اب جائیے. تو کیوں اچنبے کی بات لگتی ہے, اور جس کے قصہ میں آنے کے لیے علی کو اجازت چاہیے, گھر سے جانے کے لیے نہیں چاہیے. آباد رہو, بسم اللہ, آپ سلامت رہو, بس ہو گئی مجلس, آباد رہیے. تو ذوالفقار مولا جاتے تھے, واپس آتے تھی بی بی آغوش میں رکھے, چل سنا نا. پھر ذوالفقار بتاتی تھی, کیا بتائیں مخدوم, کمال ہو گیا آج تو علی مجھے تھام کے چلے ہیں تو رسول نے کہا کل ایمان جانا. ایسی ضرب لگائی ہے علی نے کہ تلوار ہو کر میں حیران تھی, ایسے بھی لگتی ہے. میں حیران تھی, میں یوں بھی چلتی ہوں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا, ایسی ضرب لگا عمر ابن عبد وقت اور 2 لخت ہو کے گرا. کیا بتا, پھر علی جاتے تھے آ کر بی بی کو دیتے تھے, پھر آغوش میں رکھ. اچھا بتا نا آج کیسے لڑا میرا علی, آج میرا والی کیسے لڑا. بتاتی تھی کیا کہنے, آج ایک بار ہوا مرحبا اندرو حارث کے 2 لخت علی نے ایسا وار کیا ہے, اتنی طاقت تو میں آج تک خود میں سمجھتی نہیں تھی. علی کا وار تھا کہ میں چلتی چلی, اللہ کو کہنا پڑا جبریل میری زمین بچا. آپ سلامت رہو, ہاتھ اٹھا کے مل کے علی. اللہ نے کہا جبریل کو جا بچا میری زمین, تحت الصراط تک اترتی آئی. تو سرا تک ادھرتی چلی آئی. کہا وہ تو اتنی طاقت میں نے خود میں محسوس کی تو مجھے پتا چلا قوت پروردگار اسے کہتے ہیں. میرے قبضہ قدرت پہ دست بھی اللہ کا تھا. تو ید اللہ نہیں ہے علی, عربی میں کہوں تو ٹھیک ہے, اردو پڑھتا ہوں حیران ہو جاتے ہیں. کہا میرے قبضہ, تلوار کے دستے کو قبضہ ہی کہتے ہیں نا, میرے قبضہ قدرت پہ ید اللہ کا ہاتھ ہونا تھا. مجھے پتا چلا قوت پروردگار اس شے کا نام ہے. میں تو چلی مرحبا اندرو حارث کا قلع کما کرتے ہوئے زمین کو چیرتی, وہ تو جبرائیل کا پر آیا تو میں نے دیکھ کے کہا چھوڑو اپنا ہی ہے. پھر بھی کیا, پھر کیا, جب آغوش عصمت الہیہ میں حجاب یہی کہ آپ کے بابا ایسے شجاعت ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ کے مخدومہ نے جب پردہ کیا نا
ذوالفقار کہاں رہی؟ بیوی کے پاس. مولا تو جنگوں میں لے کے گئے. بس جب بیوی نے پردہ کیا تو مخدومہ نے وراثت میں ذوالفقار اپنی بات بیٹی کو دی. کہا آپ میری ثانی ہیں، اب یہ آپ کے پاس. پہلے میں دیتی تھی یہ تلوار علی بادشاہ، اب میرے بعد جب بھی آپ کے بابا یہ تلوار چاہیں تو آپ دیں گے. تلوار دینے کا مطلب ہے اذن جہاد. آپ دیں گے تلوار. کہہ لیا میں جہاں پہنچ گئی تم آپ دیں گے. اب یہ تھا پھر بیوی کے پاس ہے تلوار. پھر علی بادشاہ جمل و صفین و نہروان میں جب گئے تو پھر بیٹی سے تلوار گئے. پھر لڑے، جیسے ہی واپس آئے ہیں تو بیٹی کو دی. بیٹی ٹھیک ماں کی طرح پھر ذوالفقار کو آغوش میں لے کے بیٹھی. چل بتا بابا کیسے لڑے، چل بتا بابا کیسے لڑے. تو بیٹی کو بتاتی تھی ذوالفقار کہ آپ بتائیں مخدومہ آپ کے بابا ایسے لڑے ایسے.